آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار تھا۔ پاکستان میں مانسون 2025 کیسا رہ سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم ایک یوٹیوب چینل ہے تازہ ویدر اپڈیٹ، ان کی ایک ویڈیو میں جو معلومات دی گئی ہیں ان کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ خاص طور پر سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر اور شمالی علاقوں سال مانسون کب آ سکتا ہے، خاص کر کراچی والے پچھلے سال یہ دلچسپ بات ہے۔ 2024 میں کراچی میں بارشیں کم ہونے کا ایک تاثر تو تھا، سرکاری عدالت معمول سے 337% زیادہ بارشیں ہوئی۔ 337%؟ جی، خاص کر اگست میں۔ یہ بارشیں زیادہ تر اندرون سندھ ہوئیں، جیسے لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، ان علاقوں میں۔ اچھا، تو پھر کراچی میں کم کیوں محسوس ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر جو طاقتور سسٹم تھے نا، وہ کراچی شہر کو یا تو چھو کر گزر گئے یا بالکل کنارے سے، مطلب شہر کے اوپر براہ راست نہیں برسے۔ بادل تو آئے مگر وہ برسے شہر سے ذرا ہٹ کر۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ اگست 2024 میں ایک غیر معمولی طوفان بھی بنا تھا، اسنا نام کا، بحیرہ عرب میں۔ مانسون کے دوران ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ اوہ اچھا، صحیح۔ یہ تو ہوئی پچھلے سال کی کہانی۔ اب آتے ہیں 2025 کی طرف۔ مانسون کی آمد کب تک؟ مانسون سری لنکا تو پہنچ چکا ہے اور بھارت میں بھی اس سال معمول سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے، یعنی کوئی 27 مئی کے آس پاس دستک دینے کی امید ہے۔ پاکستان میں امکان ہے کہ جون 2025 کے آخری ہفتے میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی جو ہماری سرکاری تاریخ ہے 1 جولائی، اس سے کچھ دن پہلے۔ اور کیا اس سے پہلے بھی پری مانسون بارشوں کا کوئی امکان ہے سندھ وغیرہ میں؟ جی، امکان ہے۔ مئی کے بالکل آخر میں بحیرہ عرب میں اگر کوئی سسٹم یا سائیکلون بنتا ہے تو سندھ کے ساحلی علاقوں میں پری مانسون بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ان عوامل پر جو اس سال کی بارشوں پر اثر ڈالیں گے۔ پچھلے سال سے کیا مختلف ہے اس بار؟ دیکھیں، چند بڑے کھلاڑی ہیں اس کھیل میں۔ ایک تو ہے ENSO یعنی ایل نینو اور لا نینا کا چکر، دوسرا ہے انڈین اوشین ڈائپول جسے IOD کہتے ہیں، اور تیسرا بحیرہ عرب کے پانی کا درجہ حرارت۔ 2024 میں یاد ہے جون جولائی میں ENSO نیوٹرل تھا، IOD بھی نیوٹرل تھا، تو بارشیں کم تھیں۔ جی۔ پھر اگست میں لا نینا کی جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور 2025 میں کیا صورتحال بن رہی ہے؟ 2025 میں مانسون کا بڑا حصہ، آپ سمجھیں تقریباً 80% ENSO نیوٹرل فیز میں گزرنے کی توقع ہے، یعنی نہ ایل نینو کا کوئی خاص اثر ہوگا نہ لا نینا کا، لیکن اہم فرق آ رہا ہے IOD میں۔ اچھا، IOD یہ کیا ہے اور اس میں کیا فرق متوقع ہے؟ سمندری درجہ حرارت کا فرق۔ اس سال توقع یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں IOD منفی فیز میں جا رہا ہے۔ منفی IOD، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مانسون کے لیے، اچھا یا برا؟ عام طور پر یہ مانسون کے لیے مثبت سمجھا جاتا ہے۔ منفی IOD کا مطلب ہے کہ بحر ہند کا مغربی حصہ یعنی ہمارے قریب والا سمندر مشرقی حصے سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، تو یہ گرمی سمندر سے زیادہ نمی اٹھا کر ہمارے خطے کی طرف بھیجتی ہے، جو مانسون سسٹم کو ممکنہ طور پر زیادہ طاقت دے سکتی ہے۔ یہ اس سال ایک اہم پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے بحیرہ عرب کے درجہ حرارت کا بھی ذکر کیا، اس کا کیا کردار ہوگا؟ جی، اگر بحر عرب کا درجہ حرارت بھی خاص طور پر جولائی اگست میں معمول سے زیادہ رہتا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو سکتا ہے۔ یہ نمی کو مزید بڑھاوا دے سکتا ہے اور خاص کر کراچی جیسے ساحلی علاقوں کے لیے جو سسٹم بنتے ہیں ان کو یہ مزید طاقت بخش سکتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو خاص طور پر لیکن سندھ بشمول کراچی کے لیے 2 مرحلے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو زیادہ تر مانسون کے اثر میں ہوگا، وہ شاید 2024 جیسا ہی رہے، ایک اور خطرہ ایران پر بننے والا ہائی پریشر بھی ہے، جو کبھی کبھی نمی والے سسٹم کو پاکستان میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔
دوسرے مرحلے میں یعنی آپ سمجھیں جولائی کے آخر میں اور خاص طور پر اگست میں منفی آئیوڈی اور گرم سمندر کی وجہ سے کراچی سمیت سندھ میں بہتر اور نمایاں بارشوں کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ زبردست۔ اور باقی ملک کا کیا حال رہے گا؟ پنجاب، بلوچستان کے بلوچستان اور KPK کے موسم میں پری مانسون اور مانسون کے پہلے مرحلے میں اچھی بارشوں کی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ آزاد کشمیر، جنوبی پاکستان اور اسلام آباد راولپنڈی میں صورتحال شاید 2024 جیسی ہے، مطلب وقت جو شاید PNSO نیوٹرل کی وجہ سے بہت زیادہ شدید یا طوفانی نہ ہو۔ کہ یہ سب ابتدائی تجزیہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2025 کا مانسون اگرچہ ENSO نیوٹرل حالات میں گزرے گا، لیکن منفی آئیوڈی اور بحیرہ عرب کے ممکنہ گرم درجہ حرارت کی بدولت خاص کر دوسرے ہاف میں یہ گزشتہ سال سے بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ کراچی کے لیے زیادہ امیدیں جولائی کے آخر اور اگست سے ہی وابستہ ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جس طرح یہ موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اب IOD اور سمندری درجہ حرارت جیسے عوامل کا کردار ENSO کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا مستقبل میں ہمیں خاص طور پر کراچی جیسے شہروں کے لیے اپنے موسمی ماڈلز کو ان پیچیدہ تعلقات کو بہتر سمجھنے کے لیے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔